آج ہم بات کریں گے انڈس سویلائزیشن میں آرین انویژن کی۔ آرین کا لفظی مطلب رسپیکٹڈ نومیڈز یا انویڈرز کے طور پہ بھی لیا جا رہا ہے۔ موجودہ دور میں اس کے نام سے زیادہ تر منسوب انویڈر ہے، لیکن اس کا جو کراس روٹ مطلب ہے، لٹرلی میننگ اس کا مطلب ہے کہ رسپیکٹڈ ونس، دا ویل پیپل، رسپیکٹڈ ونس۔ سو انڈس سویلائزیشن کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ بسنے والے دو بڑے شہر ہڑپا جو موجودہ ساہیوال کے پاس ہی ایک دریافت ہوا علاقہ، اور اسی طریقے سے موہنجو داڑو، یہ تہذیبیں تقریباً لگ بھگ 5,000 سال قبل از مسیح سے ماض وجود میں آئیں اور بڑی بہترین شکلوں میں بننے والے شہر تھے۔ ان شہروں کے بارے میں آپ یہ یہاں تک جان سکتے ہیں کہ دونوں مقامات پہ استعمال ہونے والی اینٹیں نہ صرف سائز کے اعتبار سے ایک جیسی بلکہ وزن کے اعتبار سے بھی برابر موجود، اور نکاسی آپ کا استعمال یہ لوگ زمانہ قدیم سے جانتے تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے کلائمیٹ چینج نے، موسمیاتی تبدیلی نے ہر طرح کے انسان کو متاثر کیا، تو یہ جگہ بھی، یہ علاقہ بھی شدید گرمی اور بارشوں اور سیلابوں کی وجہ سے متاثرین کا شکار ہوا، اور یہاں کی ایگریکلچر کی کے اوپر جو ڈپینڈنسی تھی وہ کافی حد تک وجہ بنی کہ جو ایگریکلچر ہے وہ بھی شرنک ہو۔ اگر شہروں کا یہ عالم تھا کہ نیل اور مصر کی تہذیبیں افیکٹ ہو رہی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ انڈس سویلائزیشن میں بھی لگ بھگ اسی دور میں تقریباً 1700 قبل از مسیح میں یہ شہر کافی حد تک سکڑ گئے، یعنی آبادی کے لحاظ سے کم ہوئے، غذا کی قلت کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی دور میں انر ایشیا یعنی کیسپین سیز کے پاس سے نومیڈز کہتے ہیں ان لوگوں کو جو گھڑ سواری جانتے تھے اور شیرٹس یعنی جو تانگا ہے اس کا استعمال بھی جانتے، تو انہوں نے ایک سفر شروع کیا میدانی علاقوں کا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو خانہ بدوش تھے اور مستقل ٹھکانے کہیں نہیں بناتے تھے۔ ان لوگوں نے خانہ بدوشی اختیار کی اور تقریباً سینٹرل ایشیا کے ساتھ ساتھ ہمالیاز کے بالکل فٹ ہلز پر پہنچے۔ ہمالیاز کے فٹ ہلز تک پہنچنے کے لیے انہوں نے کوہ ہندوکش کے سلسلے کا انتخاب کیا، اور یہ لگ بھگ آ کر بسے انڈس سویلائزیشن کے اندر۔ یہ لوگ چونکہ باہر سے آئے تھے تو مقامی آبادی نے ان کو خاصا کسی قسم کا جھگڑے کا امکان، جو سرپرائزنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کوئی بھی بڑی جنگ جو ہے وہ ابھی تک یہاں پہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوئی کہ انہوں نے کوئی قتل و غارت کی ہو جس کی وجہ سے انڈس کے ہڑپا میں یا موہنجو داڑو میں آپ کو کوئی ایسے آثار ملتے ہوں کہ تباہی ہوئی۔ لیکن یہ خانہ بدوش بہرحال ہارسز کی جو ڈومیسٹیکیشن ہے اس کی وجہ سے ایک برتری رکھتے تھے، اور چونکہ یہ باہر سے آنے والے انویڈرز تھے تو انہوں نے اپنے لیے ایک خاص طرح کا مقام معاشرے میں بنانے کی کوشش کی، اور اپنے آپ کو آرین کہا۔ یہ لوگ سنسکرت کا زبان جو ہے، سنسکرت انہوں نے اپنی لینگویج کو نام دیا، جو انڈیو یورپین لینگویج کا ایک اوریجن کے ساتھ اسٹیبلشڈ زبان بنی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے یہاں کی مقامی تہذیب کو بھی اپنایا۔ لگ بھگ 1500 قبل از مسیح میں، یعنی 1700 قبل از مسیح میں جب یہاں کے لوگوں کو قحط سالی کا سامنا تھا، تو اسی دور سے کچھ لوگ یہاں پہ مائگریشن کر کے پہنچنا شروع ہوئے، اور 1700 قبل از مسیح میں یہاں پہ آرینز کی ایک کثیر تعداد یہاں پہ براجمان ہو گئی۔ ہمالیاز کے ساتھ ساتھ انہوں نے دو رستے اپنے لیے اپنائے، ایک تھا ساؤتھ کی طرف موومنٹ اور ایک تھا ایسٹرن بارڈر یعنی چائنا کی طرف یہ جانا چاہتے۔ ایز سچ ان کی کوئی بہت بڑی چائنا کے ساتھ ٹریڈنگ کے آثار ابھی نہیں مل رہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ ہمالیاز کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو مختلف بستیوں میں آباد کیا، اور انڈس سے آگے گنگا جمنی تہذیب یعنی کہ وہ تہذیب جو انڈس سویلائزیشن کے بعد میں وجود میں آئی وہ ان کا ماخوذ ہے۔ اس کی بڑی سیلینٹ کنٹریبیوشن ہے ان لوگوں کی اس تہذیب کے اندر۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے تقریباً
جو بہت زیادہ چیزوں کے اندر انوویشن لائی وہ یہ تھی کہ یہ گھڑ سواری تو جانتے تھے، لیکن انہوں نے مقامی لوگوں سے ایگریکلچر، ویدر، کلائمیٹ کنڈیشن اور کیا کیا کلٹیویشن کی جا سکتی ہے، یہ والے اطوار اور اسلوب سیکھے۔ یہ لوگ جو اپنے ساتھ دیوی یا دیوتا لائے، اس کا نام اندرا ان لوگوں نے رکھا، اور اس کو انہوں نے تھور، تھنڈم سٹارم اور اس طرح کے کریکٹر سے مانا۔ ایک تقابلی جائزے کے مطابق یہ تھور کا جو کانسیپٹ ہے، تھور جس کو ہم ایک کریکٹر کے طور پہ مختلف جگہوں پہ دیکھتے بھی رہے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تھور جو ہے THOR، یہ گاڈ جو یورپین ہے، اور جو دوسرا اندرا کا جو کانسیپٹ سب کانٹیننٹ میں موجود تھے، یہ اندرا یہ کم و بیش ایک ہی رخ کے دو نام تصور کیے جاتے رہے، یعنی اندرا اور تھور۔ تو اس گمان سے بھی یہ سمجھا گیا کہ شاید جو دیوی دیوتا سینٹرل یورپ سے ٹریول کرنے والے لوگوں کے ساتھ ان کی کہانیوں میں ان کی عبادتوں کا حصہ بن رہے ہیں، وہ ایک ہی ہیں، تھور اور اندرا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اپنے مردوں کو دفناتے تھے، یعنی جلانے کا جو کانسیپٹ ہے اس وقت موجود، وہ بہت بعد میں تہذیبوں کے اندر نمودار ہوا ہے۔ اور یہاں پہ میں ایک انٹرسٹنگ چیز اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ لوگ جتنے بھی اقسام میں تھے، یہ اپنے آپ کو قبائل میں ایک انفرادی حیثیت میں شمار کرتے تھے، اور اس وقت تک انہوں نے کسی قسم کے کوئی بڑے مندر یا سنگوگ یا کوئی بڑی چیزیں اس طرح کی ان کی کنسٹرکشنز نہیں ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بعد میں آنے والے بدھا کے ٹائم پہ کچھ نہ کچھ جو اسکلپچرز اس وقت کے ملتے ہیں، اس میں اندرا کا تصور اور ایک ہیمر ہیڈ یا ڈائمنڈ کا تصور، مختلف قسم کی ڈیٹیز کا کانسیپٹ ملتا ہے، who is like giving his blessings to Buddha or respects to Buddha for his preachings in the region۔ اور ساتھ ہی ساتھ اندرا کا کانسیپٹ آپ کو کمبوڈیا تک پھیلا ہوا ایک گاڈ ڈی یا ڈیٹی کا کانسیپٹ نظر آ رہا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لوگ اپنے گریوز بنا کر اپنے جو ڈیتھس تھے ان کو دفنایا کرتے تھے۔ یہاں پہ ایک موجودہ حالات کے تناظر میں اگر ایک بات کی جائے تو وہ یہ ہے کہ یہ ہو گئی وہ انڈس کی تہذیب، جس میں ہم ہڑپا اس وقت دیکھ رہے ہیں، جس کی موجودہ شکل ہڑپا ہے، اور یہ ہڑپا ہوا ہمارے سامنے، ہڑپا یہ پاکستان کا حصہ بنا، اور یہ موہنجو داڑو۔ تو یہ وہ جگہیں ہیں جو انڈس ریور کے ساتھ ساتھ بنی۔ اسی تہذیب کے اندر، انڈس سویلائزیشن کے اندر، ایک علاقہ جو موجودہ انڈیا میں ہے، اس کا نام یہ رکھی نگاری ہے۔ اس جگہ پر موجود کچھ سکیلیٹنز کے ریمینز کو ایکسپلور کیا گیا انڈر ڈی این اے سرویلنس، اور ڈی این اے کرایا گیا اس جگہ کے اوپر موجود ایک سکیلیٹن ریمین کا، اینڈ پیپل کیم ٹو نو دیٹ دس ڈی این اے آف دا پرسن گریو اوور ہیئر، یہاں پہ جو موجود سویلائزیشن تھی اس کے بارے میں یہ ریفرنس ایکسٹریکٹ کیا گیا کہ شاید یہ لوگ بیسیکلی نیٹو ہیں، اور یہ کسی بھی حوالے سے آرینز یعنی انویڈرز یا وہ رسپیکٹفل کانسیپٹ جو یورپ کا ہے وہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایک بڑا اسٹرانگ اور بولڈ اسٹیٹمنٹ ہے جس میں کلیئر کٹ ریفیوٹ کیا جا رہا ہے کہ آرینز کسی بھی شکل میں سب کانٹیننٹ میں کبھی بھی انویڈ نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب تھا ریفیوٹیشن آف آرینز انویژن، بٹ لیٹر آن ود سپورٹ آف ڈفرنٹ scientific literature, that wild and bold claim of regardless of an Aryan invasion in the subcontinent has been largely been refuted، کہ آرینز ایسا ہے کہ سینٹرل یورپ سے آئے، یعنی اس جگہ سے کیسپین سی کے اوپر سے کچھ لوگوں نے باقاعدہ سے ہجرت کی اور وہ سب کانٹیننٹ میں آئے، اور یہاں کی آبادی کے ساتھ انہوں نے میل جول بڑھایا، اور ربط بڑھنے کے بعد یہ جگہ اپنے مزید بہتری یا
مزید آبادی یا پاپولیشن کی طرف گئی، کیونکہ تمام سویلائزیشن اس دور میں لگ بھگ اسی قسم کے نومیڈس کا شکار ہوئی. جیسے ہم مصر کے اندر تہذیب کو دیکھتے ہیں تو یہ بات بعید القیاس لگتی ہے کہ ایک موسمی تبدیلی جو تمام دنیا کو افیکٹ کر رہی ہے، اس کی وجہ سے نارتھ کی سائڈ یا نارتھ ویسٹرن سائڈ سے لوگ انویڈ نہ کریں سب کانٹیننٹ کے اندر، اور جبکہ یہاں پہ ٹریڈ روٹس بھی موجود ہیں اور اس تہذیب کی ایک تاریخ جو ہے وہ بھی موجود ہے کہ یہ پلین ایریا ہے، یہاں پہ ضرور ہے غلہ بانی ہوگی یا آبی وسائل جو گنگا جمنا اور سندھ کے اندر ہیں ان کے ساتھ بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو یہ بات بعید القیاس ہے کہ یہ جگہ خالصتاً مقامی افراد کا مجموعہ تھی جو باوجود کہ موسمی تبدیلیوں کا شکار ہونے کے باوجود اپنی ہی جگہ پر بیٹھے رہے. یہ بات سمجھنا ذرا مشکل بات ہے اور اس کو بائی اینڈ لارج سائنٹیفک کمیونٹی نے ریجیکٹ ہی کیا ہے. تھینک یو very much for your valued time and attention. Please keep watching my videos and stay in touch.